پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل جو سبق ہم نے پڑھا تھا وہ تھا انٹرنیٹ جماعت پانچم، سبق نمبر 3۔ اور کل کا جو ہم نے انٹرنیٹ کے انٹروڈکشن کیا تھا، انٹرنیٹ کے بارے میں آپ کو ہم نے بتایا تھا۔ امید ہے کہ آپ نے اس کو غور سے سنا بھی ہوگا اور یاد بھی کیا ہوگا۔ آج اس کا پارٹ 2 ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ امریکہ کی کسی لائبریری میں کسی مخصوص مضمون کی خاص کتاب کے چند اوراق کی فوٹو کاپی لینا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کمپیوٹر پر انٹرنیٹ کے ذریعے اس لائبریری میں داخل ہو کر اس مخصوص کتاب کے ان اوراق کو اپنے مانیٹر پر پھیلا کر پڑھ سکتے ہیں اور اپنے ہارڈ ڈسک میں ان صفحات کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ یہ چند منٹوں میں ممکن ہے۔ یعنی پیارے بچوں، یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ مثال ہم ہندوستان میں بستے ہیں، ہندوستان میں ہمارا جو اسٹیٹ ہے وہ جموں کشمیر ہے، کہہ رہا ہے کہ اگر ہم امریکہ کی کسی لائبریری میں، مطلب لائبریری اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں پر کتابیں یعنی بہت ساری کتابیں جمع رہتی ہیں، تو اگر ہم اس امریکہ کی کسی لائبریری میں کسی مخصوص مضمون کی کتاب کے چند اوراق کی فوٹو لینا چاہتے ہیں تو ہمیں یہاں سے کہاں جانا تھا؟ امریکہ۔ پھر امریکہ میں اس لائبریری میں جانا تھا، پھر وہاں سے اس کا فوٹو، کتاب کو ڈھونڈ کے اس کے فوٹو اتارنے تھے۔ لیکن آج کیا ہے کہ اس لائبریری میں ہم گھر بیٹھ کے بھی داخل ہو سکتے ہیں، مطلب اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے کمپیوٹر کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے اس لائبریری میں داخل ہو کر اس مضمون یا اس کتاب کے جن ورق کے ہمیں فوٹو لینے ہوں گے اور ان کو کیا ہم اپنے کمپیوٹر کی جو اسکرین ہے اس پہ بھی ہم دیکھ سکتے، پڑھ بھی سکتے ہیں اور اس کی فوٹو بھی اٹھا سکتے ہیں، یا اپنے ہارڈ ڈسک میں اس کو یا کمپیوٹر میں اس کو ہم سیو بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ مطلب آپ کسی بھی مطلب فوٹو، کوئی ہیرو ہیروئن جیسی کوئی بھی ہوتی ہے، ہم ان کے فوٹو مطلب اپنے کمپیوٹر سے بھی اٹھا سکتے ہیں، اپنے مطلب تھرو انٹرنیٹ وہ سیو بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ یہ جاننا چاہیے کہ امریکہ کے صدر، مطلب امریکہ کا جو صدر ہے اس کے آفس کا اندرونی نظام کیسا ہے، یہ بھی ممکن ہے۔ اور اگر آپ وائٹ ہاؤس کے سیر کرنا چاہتے ہو تو آپ کو امریکہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ وائٹ ہاؤس کو دیکھنا چاہتے ہو یا وہاں وہ وائٹ ہاؤس کیسا ہے، اس کا اندرونی نظام کیسا ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہو تو آپ کو امریکہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے کمپیوٹر کے چند بٹنوں کو دبا کر وائٹ ہاؤس کا اندرونی اور بیرونی حصوں کو آرام کے ساتھ اپنے کمپیوٹر پر دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ چاہو گے تو آپ اس کو اپنے گھر میں مطلب آرام سے گھر میں اپنے کمرے میں بیٹھ کے بھی دیکھ سکتے۔ یہ سب انٹرنیٹ کے ذریعے ممکن ہے۔ یہ تبھی ہے جب ہمارا لیپ ٹاپ، موبائل یا کیا کہتے ہیں ہم کمپیوٹر جو ہے یہ کسی ساتھ جڑا ہو انٹرنیٹ کے ساتھ۔ اگر آپ اپنے کسی دوست جو دوسرے ملک میں رہتا ہے خط لکھنا چاہتے ہو تو انٹرنیٹ کے ذریعے یہ سہولت بھی میسر ہے۔ یعنی اگر آپ کو کسی اپنے دوست کو چٹھی لکھنی ہوگی جو اس وقت کسی دوسرے ملک میں رہتا ہو یا گیا ہو تو انٹرنیٹ کے ذریعے آپ اس کو بھی خط لکھ سکتے ہو۔ آپ الیکٹرانک میل یعنی ای میل کے ذریعے اپنے دل کی بات 2-3 منٹ اپنے دوست تک پہنچا سکتے، یعنی 2-3 منٹوں میں آپ اپنے دل کی بات اپنے دوست تک پہنچا سکتے ہو جو ہزاروں میل دور جاپان میں بیٹھا ہو۔ یعنی اگر وہ تم سے ہزاروں میل دور کسی اور یعنی جاپان میں بیٹھا ہو، کسی اور ملک میں بیٹھا، دراصل انٹرنیٹ معلومات کا وہ خزانہ ہے جس کے ذخیرے کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ علم، جانکاریوں اور اطلاعات کا وہ سمندر ہے جو اطلاعات کے جوہر سے مالا مال ہے۔ یعنی انٹرنیٹ جو ہے یہ بہت بڑا خزانہ ہے، ذخیرہ ہے، اس میں جمع ہے۔ جو بھی چیز آپ چاہو گے کہ ہم دیکھیں گے، چاہے وہ تعلیم کے حوالے سے ہو یا کسی اور چیز سے حوالے ہو، تو اس میں آپ کو ایک کلک سے سب جانکاری مل سکتی ہے۔ پیارے بچوں، اب اس میں کچھ سوالات ہیں۔ جیسے آپ نے کل پڑھا انٹرنیٹ کے بارے میں، تو پہلا جو ہے کہ انٹرنیٹ کی مقصد تعریف کرنی ہے کہ انٹرنیٹ کیا ہے، انٹرنیٹ کس سے کہتے ہیں۔ انٹرنیٹ کیا ہے؟ انٹرنیٹ وہی ہے کہ ہم گھر بیٹھ کر کوئی بھی کتاب پڑھنی ہو، کوئی بھی چیز دیکھنی ہو، کسی چیز جگہ کی سیر کرنے ہو، اپنا کوئی خط لکھنا ہو، دوسرے کا کوئی فوٹو دیکھنی ہو، وہ ہم سب کیا کرتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہم وہ دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کی سب سے بڑی خصوصیت یا خاصیت کیا ہے کہ ہم گھر بیٹھے
مطلب اپنا جو کوئی بھی کام ہو، فارم بھرنی ہو، کوئی بھی کام ہوگا، کسی کو چٹھی لکھنی ہوگی، کسی کو مطلب ویڈیو کال کرنی ہوگی، کچھ کرنا ہوگا، ہم انٹرنیٹ کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ اور اس کی خصوصیت کیا ہے کہ اس سے دنیا بھر کے لوگ جو آپس میں جڑے رہتے ہیں۔ اور جو انٹرنیٹ کے ذریعے جو ہم خط بھیجتے ہیں، یعنی جو ایک ہو گیا ہم تھرو ڈاک جو ہم خط بھیجتے تھے، نہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے جو ہم خط بھیجتے ہیں اس طریقے کو کیا کہتے ہیں؟ ای میل کہتے ہیں۔ یعنی جو انٹرنیٹ کے ذریعے خط بھیجا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ای میل۔ اور لیپ ٹاپ کیا ہے؟ جو گود میں رکھنے والا کمپیوٹر جو ہم ہاتھ میں بھی اٹھا سکتے ہیں، ایک چھوٹا سا کمپیوٹر۔ مانیٹر کسے کہتے ہیں؟ مانیٹر ہو گیا جو سکرین جس پہ ہم یہ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں، مطلب آپ کے سامنے جو سکرین لگی ہے جس پر آپ کوئی فلم دیکھتے ہو، کوئی سبق پڑھتے ہو، جس شکل جہاں پر آپ دیکھتے ہو اس کو مانیٹر کہتے ہیں۔ باقی وسلام، اپنا خیال رکھے گا، خدا حافظ۔